میں کوئٹہ خودکش حملے پہ ہم بات کریں گے. افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اب سرینا جیسا ہوٹل جس کو بین الاقوامی ایک پوزیشن ہے, اس کی حیثیت ہے, وہاں پہ سیکورٹی کا ایسا انتظام ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھ بھال کی ہوگی. پورا شہر ہے, ہر ناکے پہ ان لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, بونے اٹھا کے دیکھے جاتے ہیں, گاڑی سے کہا جاتا ہے نیچے اتر کے آؤ, تلاشی دو. اس کے باوجود اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر سوچنا چاہیے وزیر داخلہ کو وہ کس چیز کی وزارت پہ بیٹھے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. سنی سنائی باتوں پہ فیصلے کرنا, آج بھی انہوں نے سنا سنایا ایک بیان دے دیا اور کسی اور پہ اپنے مسائل کو ڈال دینا. پچھلے کافی دنوں سے جو ہمارے دوست ہیں فاٹا کے منتخب نمائندے, وہ چیخ رہے تھے کہ انجمن سپاہی صحابہ ان کے علاقے میں کارروائیاں کر رہی ہے. وہ مطالبہ کر رہے تھے اسمبلی کے فلور پہ, پریس کانفرنسوں میں, اپنے جلسوں میں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. اب کل انجمن سپاہی صحابہ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. اب وہی سمجھ نہیں آتی میں شیخ رشید صاحب کی بات مانوں یا انجمن سپاہی صحابہ نے جو بیان جاری کیا اس کی بات مانوں, یا اس واقعے کو دیکھوں جتنا افسوس ہے. خدا نہ خواستہ اگر چائنا کے ایمبیسڈرز کو تو وہاں موجود ہوتے اور ان کو یا ان کی ٹیم کے کسی رکن کو بھی کوئی نقصان پہنچ جاتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان تھا. ہم کتنی بری طرح خراب ہوتے پوری دنیا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا کہ ہمیں سچ کی طرف جانا چاہیے. اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی آپ کے پاس ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس ٹرپس ہیں, آپ نے شہر کے اندر لوگوں کو جینا حرام کیا ہوا ہے. اس کاڑ میں کہ لوگ آ کے ہندوستان کے لوگ نہ آ جائیں. ایک منٹ میں بات ختم کروں. آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے بجائے اس بات پہ توجہ دیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس میں آپ اگر ملوث نہیں ہیں تو کھل کے آپ بتائیں. آپ کہتے ہیں آیا بندہ گاڑی میں اتنا بارود لے گیا اور اس نے اپنے آپ کو, اب آپ نے اس کو خودکش حملہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ جانے والے کا بھی نہ پتہ لگے جانے والا کون تھا اور آنے والا کون تھا. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. پاکستان میں دیکھیں مانا کہ پچھلے 18 سال سے ہم ایک ایسی جنگ میں ملوث ہیں جہاں دشمن عناصر پاکستان کے امن کو تباہ کرنے چلے ہوئے ہیں. یہ اسی کی کڑی ہے. لیکن سر بات سنیں نا, کیا کہہ رہا ہے پرائم منسٹر؟ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو ٹریننگ ہم نے پالے ہیں, اب اس کو روکو. اور سر اس کو روکنے کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز, پاکستان کی حکومت کو جس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ اپنی تمام سورسز اور ریسورسز کو لے کر اس طرح کے واقعات کے سد باب کے لیے ایکشن لینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ صرف ایک منٹ, تاکہ بڑی مشکل سے پاکستان میں امن بحال ہوا تھا, پاکستان کی اکانومی چلنا شروع ہوئی تھی, تاکہ وہ ایک سموتھ طریقے سے چلنا شروع ہو جائے. بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے, اس کے ایک آسپیکٹ اور ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ اس پر بات کی جائے. بلوچستان ایک بیٹل گراؤنڈ رہا ہے فار ویریس ریزنز. کبھی تو امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے وہاں بلیک واٹر کو بھیجا, کبھی جند اللہ کو ہم نے تو خیر کیا سپورٹ کیا, انٹرنیشنل سپورٹ ملی. اس بارڈر کو کبھی بھی پیسفل بارڈر نہیں رہنے دیا, وہاں فساد ہوتے رہے. اس کے بعد آ گیا گوادر. آپ نے کلبھوشن کو پکڑا, پتہ چلا آپ کو کہ اجیت ڈوبل نے ڈسٹرائے گوادر کے نام سے ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس کا $1 بلین سال کا بجٹ ہے. کلبھوشن کو آپ نے پکڑا, کیا کیا آپ نے؟ ابھی تک آپ ڈیفینسو کے اوپر ہیں. یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی دیگر لوکل کازز کے باوجود جو آپ نے انجم رشید نے اور آپ نے بیان کی ہیں, اس کا ایک انٹرنیشنل آسپیکٹ ہے وچ از کالڈ گوادر. گوادر جس کو کبھی آپ گیم چینجر کہتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کی اکانومی کے لیے گولڈن اپرچونٹی کہتے ہیں. اس کے پیچھے امریکہ ہے تباہ کرنے پہ, اس کے پیچھے انڈیا ہے تباہ کرنے کے پیچھے, اس کے پیچھے ہمارے بہت مہربان مسلمان دوست ممالک ہیں. سب کو پتہ ہے ہمیں, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. انڈیا پہ الزام نہیں دے رہا میں. انڈیا کے اوپر الزام کہنے کے لیے بڑا گردہ چاہیے. میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ اجیت ڈوبل نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے which is the national security advisor. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کو انڈیا ہو, ایک منٹ انڈیا ہوگا لیکن آپ ہوگا نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے, اسے ہونا چاہیے اور وہ ہوگا. آپ اپنے اندر بھی جھانکیں اس دہشت گردی کے پیچھے جو سوچ ہے اور جو آپ نے ایک نیشنل پروگرام بنایا تھا 2014 میں, آپ اس نیریٹو کو بدلیں, اس سوچ کو روکو, ورنہ یہ آگ لگا دی ہے اس نے, ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گی. اور یہ صرف یہ ہمیں سوچ کو بھی روکنا ہے اور تشدد کو بھی روکنا ہے, یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا میں اگلا ٹاپک ہے ہمارا, فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال رہے, وزرا نے اعتراف کر دیا ہے.
بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ ڈبیٹ پچھلے کوئی 3-4 دن سے چل رہی ہے. پرائم منسٹر نے ایک اسپیچ کی. پرائم منسٹر نے کہا کہ مشکل ہے سفیر کو نکالنا, اور سفیر کو نکالیں گے تو کیا ہوگا, وہ ساری انہوں نے قوم کو اعتماد میں لے کے بات بتائی. پھر اس کے بعد ایک معاہدے ہوتے رہے رات جیلوں میں, میٹنگز ہوتی رہیں, اور ایک کالعدم تنظیم کے سربراہ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ جا کے ملے. اس میں وزیر بھی تھے, اس میں گورنر صاحب بھی تھے. گورنر صاحب نے تو خیر بابو صاحب میں ملاقات کی, اور پھر فیصلہ ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے, اور ایم پی والے سب چھوڑ. اب سوال ہے کہ جب یہ خاتون آپ کی جو ہے شیریں مزاحی ہے کہ ہم تو ایسی کو قرارداد پیش ہی نہیں کر رہے, تو ہم خارجہ پالیسی پر سر انداز ہی نہیں ہو سکتے. یار یہ بہت خارجہ پالیسی کی جاوید ایک منٹ یار, یہ آپ کو پرائم منسٹر کی تقریر یاد نہیں ہے؟ پرائم منسٹر نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ ہم فرانس کا سفیر نہیں بھیجیں گے, اور اسی طرح سے پورا یورپ اگر ہمارے خلاف اکٹھا ہو گیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. آپ نے ایک ریزولوشن پیش کر دیا ہے اسمبلی میں, اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پرائیویٹ ممبر نے پیش کیا ہے. ایک مضرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں گے نہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اصل میں معاملہ ہے کیا آپ نکال رہے ہیں, نہیں نکال سکتے, تو اگر آپ نہیں نکال سکتے تو یہ ساری کھیل کیا ہو کیا رہی ہے؟ اور ایک جو اتنا بڑا بحران آیا 8-10 دن لاہور میں خاص طور پہ اور پورے پاکستان میں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں اتنا جانتا ہوں, میرے سے کوئی تعلق, اور یہ لوگ جو ہمارے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں. جیسے انجم صاحب نے بات کی, آپ نے بات کی, پرائم منسٹر کی سپیچ کا حوالہ دیا, منسٹرز کے حوالہ دیا, اس سے آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے پاکستان کی فورن پالیسی میں یہ کہیں نہیں شامل کہ پاکستان ایک ایسے امبیسڈر کو پاکستان سے نکال دے گا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی سٹینڈ کرنا ہے. پاکستان اپنے آپ کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کے ریجنل اور انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں, آپ نے ان کو لے کے بیلنس کر کے آپ نے وہ ریزولوشن پارلیمنٹ میں دے دی تاکہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے. سمپل سی بات. گزارش یہ ہے, ایک تو یہ کہ میں پرائم منسٹر کی پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں, پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے تقریر کی تھی ایڈریس ٹو دی نیشن, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ کسی سفیر کو نکالنے کے نہ ہم حق میں ہیں نہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر واز کیٹیگوریکلی کلیئر ان ہز مائنڈ, حالانکہ اس وقت پریشر موجود تھا, فائنل ایگریمنٹ ہوا تھا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل اکانومی کا دار و مدار جو ہے وہ یورپی یونین پہ ہے. فرانس یورپی یونین کا ممبر ہے. ایک امبیسڈر کے خلاف اگر آپ اس طرح کی تعدیبی یا ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے تو اس کے اوپر پورا یورپ ریئیکٹ کرے گا. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے پرائم منسٹر نے اپنی اسی تقریر میں ساتھ یہ بتایا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اکانومی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا, انہوں نے یہ بھی بتایا کتنی پرسنٹیج ہماری جو ہے وہ یورپی ممالک کے ساتھ ہے. کوئی کہ پاکستان میں کسی طرح خون کا کھیل کھیلا جائے, آگ کا کھیل کھیلا جائے. اب ان جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف جعلی مضامین کہہ لیں یا جعلی خبریں وہ پھیلائی جاتی ہیں, اور ان جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی تھی. ثانیہ پشاور یاد ہے نا آپ کو ناظرین؟ کون بھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھول سکتا. اور یہ راز تو بہت بعد میں کھلا کہ اس کارروائی میں جس میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا, اس میں بھی اسی بھارت کا ہاتھ تھا. شری لنکن ٹیم پر حملہ, وہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا, وہ بھی اسی بھارت کی کارستانی تھی, اس کی شیطانیت تھی. بھارت ایک بار پھر سے اب پاکستان پھر سے تباہ کرنا چاہتا ہے.